پانچویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری، پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا۔ فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے، وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائیں۔ جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ میں دوں۔ اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا، اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں، لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا،
दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से